السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم و مکرم سامعین کرام، آدم کی اولاد جو بھی ہے، انسان جتنے بھی ہیں وہ خطا کار ہیں، سزاوار ہیں. ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ اور اللہ رب العالمین کے دربار میں استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. بے شک اللہ رب العالمین کی طرف ایسے لوگوں کی توبہ ہے، یعملون السوء، جو غلطیاں کرتے ہیں، بجہالہ، انجانے میں، بھول چوک سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. تو اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں. اور اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی ہے، کوئی خطا ایسی ہوئی ہے جو ناقابل معافی ہے، تو اس پر توبہ و استغفار کریں، توبہ کریں، اور اس غلطی کو، اس جرم کو چھوڑنے کا اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، اور اپنی اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا پرومس بھی کریں. اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ بھی کریں کہ اللہ، میں نادم و شرمندہ ہوں اس غلطی پر، تو مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی ہم سے انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا اصول. اگر ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی غلطی کی ہے، ایسی غلطی کہ کسی کا دل دکھایا ہے، ناحق کسی پر بہتان تراشی کی ہے، ناحق کسی پر ظلم کیا ہے میں نے، تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے جا کر معافی مانگیں، اس شخص کو راضی کریں. اس شخص کو راضی کرنے کے بعد تب اللہ رب العالمین سے معافی اور توبہ و استغفار کریں. یہ ہے اصلی طریقہ توبہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تم رب کے سامنے استغفار کرو، پہلے معافی مانگو، پھر توبہ کرو. تو اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تو غلطی پر ہمیں نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس غلطی کو ہمیں چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے، چھوڑنے کا ارادہ، پکا ارادہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ایسی غلطی انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں. اگر ہم نے اس طریقے سے توبہ کیا تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو. کیسا؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اور خالص توبہ یہی ہے، انسان دل سے اس بات پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے کہ ایسی غلطی ہم سے دوبارہ نہیں ہوگی. یہی خالص توبہ ہے. اور کوشش یہ کرے کہ اس غلطی کو دہرائے نہیں. کوشش یہ کرے، اگر وہ غلطی پھر ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کرے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. یہ اصل توبہ کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، ان کے بارے میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ رب العالمین
کے سامنے توبہ کرتا ہوں کتنی مرتبہ دن میں؟ ایک دن میں 70 مرتبہ. ذرا سوچیں کہ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے وہ بھی اپنی غلطیوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے. تو ہم جو خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم جو خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی بار توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے. اس لیے ہم سب لوگوں کو اللہ رب العالمین سچے دل سے توبہ کرنے کی اور اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہو کر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.